मुकद्दर का लिखा। राव जी बूढ़े ने पूछा, बेटी तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? बाबा, मेरा नाम आरिफा है, मेरे वालिदैन फौत हो चुके हैं, मैं यतीम लड़की हूँ। लड़की ने जवाब दिया। बूढ़ा बोला, ओह अल्लाह रहम करे, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि यतीमों से प्यार और मोहब्बत से पेश आओ, इनसे हमदर्दी करो। देखो बेटी, मेरी एक बेटी है, मेरी दूसरी बेटी बनकर तुम इसके साथ रह सकती हो। लड़की बोली, बाबा ये तो मेरे लिए बड़ी इज़्ज़त की बात होगी, मैं तैयार हूँ। तो फिर बिस्मिल्लाह, चलो मेरे साथ। ये कहकर बूढ़े ने अपना सामान समेटा और लड़की को साथ लिए अपने घर की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में एक मछली वाला आवाज़ लगा रहा था, ताज़ा मछली सस्ते दामों ले लो। बूढ़े ने सुनकर कहा, मेरी बेटी रज़िया रोज़ाना मुझे मछली की फरमाइश करती है, इतने पैसे ही नहीं होते जो मैं लूँ। लड़की बोली, बाबा देख लेते हैं, शायद कोई सस्ती मछली मिल जाए। वो दोनों मछली के ठेले पर पहुँचे तो लड़की की नज़र एक सुर्ख मछली पर पड़ी। उसने मछली वाले से पूछा, ये मछली कितने की है? ये 8 पैसे की है। भाई हमारे पास सिर्फ 4 पैसे हैं, 4 पैसों में दे दो। मछली वाले ने लड़की की तरफ देखा, जिसकी आंखों में बेबसी इल्तिजा थी। उसने कहा, इतनी बड़ी मछली और 4 पैसे? फिर कुछ सोचकर बोला, अच्छा चलो ले जाओ। लड़की ने फ़ौरन अपने पल्लू से 4 पैसे खोले और मछली वाले को देकर मछली उठा ली। बूढ़ा खुश हो गया और लड़की से कहने लगा, आज तुम्हारी बहन रज़िया की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, बहुत दिनों से मछली पकाना चाह रही थी। घर पहुंचकर बूढ़े ने आरिफा को अपनी बेटी रज़िया से मिलवाया और कहा, ये भी तुम्हारी तरह मेरी बेटी है, अब मेरी एक नहीं 2 बेटियां हैं। आरिफा ने रज़िया को मछली दिखाते हुए कहा, देखो आज हमने तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी। आरिफा ने जैसे ही सुर्ख मछली का पेट चाक किया और अलाइश साफ़ करने लगी, उसमें से बड़े अंगूर की मानिंद एक चमकता हुआ पत्थर निकला। उस पत्थर की चमक आँखों को खैरा किए दे रही थी। आरिफा ने उसे बूढ़े को देते हुए कहा, बाबा ये हीरा है। बूढ़े ने पूछा, तुम कैसे जानती हो? ये आम पत्थर भी तो हो सकता है। बाबा मैं जानती हूँ, मेरी बात का यकीन करें, ये बहुत महंगा बिकेगा, इसे संभाल कर रखें और 10,000 रुपये से कम कीमत पर हरगिज़ फ़रोख्त न कीजिएगा। आरिफा ने बूढ़े को यकीन दिलाते हुए कहा। वो बूढ़े को ये नहीं बताना चाहती थी कि वो महल में कनीज़ रह चुकी थी और इसे हीरों की खूब पहचान है। बूढ़ा बोला, बेटी मेरी बात का कौन यकीन करेगा? ये हीरा ही है। जब सुनार और जौहरी आपको ये रकम देने के लिए तैयार होंगे तो आपको ख़ुद यकीन आ जाएगा। वो कम में लेना चाहेंगे, लेकिन आप 10,000 से 1 पैसा कम न कीजिएगा। वो इतने पैसे खुशी से देंगे क्योंकि इसकी असल कीमत इससे कहीं ज़्यादा है। आरिफा ने बूढ़े को यकीन दिलाया। अगले दिन बूढ़ा आरिफा की बात को जहन में रखते हुए घर से निकला और सराफा बाज़ार पहुंच गया। हर जौहरी की आंखें हीरे को देखकर चमक उठीं और वो यही सवाल करता था कि ये तुम्हें कहाँ से मिला। फिर वो मसनूई सी लापरवाही दिखाकर कम दाम लगाता, लेकिन बूढ़ा आरिफा की हिदायत के मुताबिक यही जुमला दोहराता, मैं 10,000 रुपये से 1 पैसा कम न लूँगा। बूढ़े के हीरे की खबर पूरे सराफा बाज़ार में फैल गई। हर जौहरी इसे कम दामों ख़रीदना चाहता था। आखिर एक बड़े सराफ ने 5,000 रुपये लगाए, जिसके पास कई सराफ जमा थे। बूढ़े ने वही जुमला दोहरा दिया। एक तरफ से आवाज़ आई, दे दो मियाँ जी जो ये मांग रहा है, वरना सौदा हाथ से निकल जाएगा। लगता है किसी ने इसे सिखा पढ़ा कर भेजा है। ये सुनकर बड़े सराफ ने तिजोरी में से 10,000 रुपये निकाले और बूढ़े को देकर हीरा उससे ले लिया।
10,000 روپے لے کر جب بوڑھا گھر پہنچا تو خوشی سے نہال ہو رہا تھا۔ اس نے عارفہ سے کہا، بیٹی تو اچھی قسمت والی ہے، تیری شکل میں خوش نصیبی میرے گھر میں آئی ہے۔ نہیں بابا، اللہ نے آپ کی سن لی ہے، آپ نے ایک بے سہارا لڑکی کو سہارا دیا۔ اللہ کو آپ کی یہ بات پسند آئی اور اس نے آپ کو اپنے فضل و کرم سے نواز دیا۔ عارفہ نے جواب دیا، آج اچھا سا کھانا پکاؤ، گوشت پکاؤ، مدت ہوئی گھر میں گوشت نہیں پکا۔ بوڑھا خوش ہو کر بچوں کی طرح بولا۔ اس رقم سے بوڑھے نے اچھے علاقے میں کشادہ سڑک کے کنارے ایک بڑا سا 2 منزلہ مکان خریدا۔ اوپر کی منزل میں رہائش اختیار کی اور نیچے ایک بہت بڑی دکان کھول لی جس میں ہر قسم کا سامان رکھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بوڑھے کی دکان چمک گئی اور عارفہ کی دکان کے نام سے پورے شہر میں مشہور ہو گئی۔ بوڑھے نے اپنی دکان کا نام اپنی دوسری بیٹی عارفہ کے نام پر رکھا تھا، جسے وہ بہت نصیبوں والا سمجھتا تھا۔ دکان خوب چلنے لگی تو بوڑھے نے بہت سارے ملازم رکھ لیے اور وہ خود سیٹ بن کر گاہکوں سے پیسے وصول کرتا رہتا۔ بوڑھے اور اس کی دونوں بیٹیوں کی زندگی عیش سے گزرنے لگی۔ کچھ عرصے کے بعد وہ دونوں وزیر زادے جنگل میں شکار کھیلنے کے لیے آئے تو انہیں بوڑھے کا خیال آیا اور وہ بوڑھے کا حال معلوم کرنے کے لیے اس کے ٹھکانے پر پہنچے۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہاں ایک جوان آدمی بیٹھا رسیاں بن رہا ہے۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ یہاں ایک بزرگ رسیاں بنتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ ارے جناب، وہ تو اب بڑے بیوپاری ہو گئے ہیں، شہر میں سب سے بڑی دکان انہی کی ہے۔ جوان رسی بان نے جواب دیا۔ رسی بان سے بوڑھے کا پتہ لے کر جب وہ ذرا آگے بڑھے تو ایک وزیر زادے نے دوسرے سے کہا، لگتا ہے تمہارے دیے ہوئے 500 سکے کام کر گئے۔ دونوں وزیر زادے بوڑھے رسی بان کی دکان پر پہنچ گئے اور سیٹھ کی گدی پر بیٹھے ہوئے دیکھ کر حیرت و مسرت میں ڈوب گئے۔ بوڑھے نے انہیں پہچان لیا، فوراً گدی سے نیچے اتر کر ان کی قدم بوسی کی اور دکان میں لے گیا۔ بڑے صاحب، یہ سب کیسے ہوا؟ کیا میرے دیے ہوئے 500 سکے کام کر گئے؟ بوڑھے کی مدد کرنے والے وزیر زادے نے سوال کیا۔ جواب میں بوڑھے نے تمام داستان سنائی اور کہا، اللہ نے اس لڑکی کو میرے گھر میں رحمت بنا کر بھیجا ہے، میں نے اسے اپنی بیٹی بنا لیا ہے، یہ دکان بھی اسی کے نام پر ہے، پھر تو ہم آپ کی اس بیٹی سے ضرور ملنا چاہیں گے۔ دونوں وزیر زادے یک زبان ہو کر بولے، ضرور ضرور ملواؤں گا اور میں آپ کو کھانا کھائے بغیر واپس نہیں جانے دوں گا، مجھے بھی خدمت کا موقع دیجیے۔ بوڑھے نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ عارفہ کو دیکھ کر دونوں وزیر زادے حیران رہ گئے، وہ انہیں بہت اچھی لگی۔ رحم دل وزیر زادے جس نے 2 مرتبہ بوڑھے کی مدد کی تھی، اس نے بوڑھے سے اپنی پسند کا اظہار کر دیا۔ بوڑھا وزیر زادے کے احسان تلے دبا ہوا تھا، اس لیے وہ کچھ نہ کہہ سکا۔ البتہ عارفہ سے اس کی مرضی ضرور معلوم کی۔ اسے راضی پا کر بوڑھا بہت خوش ہوا اور وزیر زادے کو خوشخبری سنائی اور کہا، اپنے والد سے کہیے کہ وہ باقاعدہ رشتہ لے کر آئیں تاکہ شایان شان طریقے سے تمام کام انجام دیے جا سکیں۔ کچھ دن بعد وزیر زادے کے والد، جو بادشاہ کے وزیر خاص تھے، اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر بوڑھے کے گھر پہنچ گئے۔ وزیر موصوف اور ان کے لاؤ لشکر کو دیکھ کر بوڑھے کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ پورے محلے میں شور مچ گیا کہ بوڑھے کی بیٹی عارفہ کا شاہی محل سے رشتہ آیا ہے۔ طے شدہ تاریخ اور دن پر ہاتھیوں پر سوار عارفہ کی بارات آ گئی۔ بارات کے آگے نقارچی، سازندے اور شہنائی نواز تھے جو آمد بارات کا پتہ دے رہے تھے۔ وزیر زادہ ایک سجے ہوئے ہاتھی پر سوار تھا، اس کے پیچھے وزیر خاص اپنے خاص ہاتھی پر سوار تھے۔ بارات دیکھنے کے لیے پورا شہر امڑ آیا۔ بوڑھے نے بھی بارات کے استقبال، گھر کی سجاوٹ، خوبصورت شامیانے لگانے اور قالینوں کے فرش بچھانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔
اس نے اپنی تجوری کا منہ کھول دیا اور بارات کی ضیافت پر بے دریغ خرچ کیا اور پروقار مہمانوں کے شایان شان ایسا انتظام کیا کہ سب اش اش کر اٹھے۔ بوڑھا سب سے کہتا تھا کہ یہ سب کچھ مجھے میری بیٹی عارفہ کے نصیب سے ملا ہے، میں اس کی شادی میں کوئی کمی نہیں چھوڑوں گا۔ عارفہ کہتی تھی، نہیں بابا، اللہ کو آپ کی کوئی بات، کوئی نیکی بہت پسند آئی اور اس نے آپ پر اپنا فضل و کرم کر دیا، مگر بوڑھا یہی کہتا تھا، بیٹی یہ سب تمہارا مقدر ہے۔ عارفہ کی شادی وزیر زادے سے بخیر و خوبی انجام پا گئی اور وہ پرنم آنکھوں سے رخصت ہو کر وزیر کے محل میں پہنچ گئی۔ بوڑھا عارفہ کو رخصت کرتے ہوئے ایک باپ کی طرح بہت افسردہ تھا، آنسوؤں سے اس کی داڑھی بھیگ گئی تھی۔ وزیر خاص جس کی حیثیت وزیر اعظم جیسی تھی، اس کا محل روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ آج وزیر زادے اور عارفہ کی تقریب ولیمہ تھی۔ عارفہ قیمتی لباس میں اپنے شوہر کے پاس بیٹھی تھی۔ اس کی نشست کو خصوصی طور پر سجایا گیا تھا، جس پر بیٹھی وہ کوئی پری لگ رہی تھی۔ زرق برق لباس زیب تن کیے تقریباً تمام مہمان آ چکے تھے۔ ہر طرف رنگ و بو کا ایک طوفان تھا۔ صرف بادشاہ سلامت اور ان کی ملکہ کا انتظار تھا، جو آنے والے تھے۔ اچانک محل میں با ادب با ملاحظہ کا شور اٹھا اور بادشاہ سلامت اپنی ملکہ اور وزیر خاص کے ساتھ تقریب میں تشریف لائے۔ ان کے استقبال کے لیے وزیر زادہ، عارفہ اور تمام مہمان کھڑے ہو گئے اور ادا بجا لائے۔ وزیر خاص نے دلہن سے بادشاہ سلامت کا تعارف کروایا۔ عارفہ کو دیکھ کر بادشاہ چونک گیا اور پھر اسے پہچاننے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، تم شاید عارفہ ہو؟ جی ہاں بادشاہ سلامت، میں عارفہ ہی ہوں۔ آپ کو یاد ہے کہ میری ایک بات سے ناراض ہو کر آپ نے مجھے محل سے نکال دیا تھا۔ لیکن دیکھیے بادشاہ سلامت، میرے مقدر میں محل تھا، مجھے پھر محل مل گیا۔ ہاں مجھے یاد ہے، تم نے کہا تھا کہ میں اپنے مقدر کی وجہ سے محل میں ہوں۔ عارفہ نے پوچھا، بادشاہ سلامت، کیا میری یہ بات غلط تھی؟ بادشاہ نے کہا، تمہارے موجودہ حالات اور مقام و مرتبہ دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تمہاری بات درست تھی۔ واقعی یہ ٹھیک ہے کہ انسان کا مقدر اس کے ساتھ ہے، لیکن اسے تدبیر، عقل اور جدوجہد سے بھی کام لینا چاہیے۔ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا، اور ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کی جائے۔ تھینک یو، اپنا بہت سارا خیال کریے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ اگلی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔